سے ہمارے جو ساتھی آئے ہوئے ہیں حضرت مولانا عمر فاروق صاحب، مولانا یوسف صاحب، مولانا ظبی اللہ صاحب، ہمارے یہاں آنے کا مقصد جیسا کہ بات آ رہی ہے بنگلور سے آئے رہنمائی کے لیے، یہاں سے رہبری حاصل کرنے کے لیے، ایسا نہیں ہے بلکہ ہم تبادلے خیالات کے لیے، خیرات کے تبادلے کے لیے آئے ہیں۔ ماشاء اللہ یہاں بھی بہت سارے کام ہو رہے ہیں، بلکہ بعض اعتبارات سے ہمارے یہاں جو کام ہو رہے ہیں اس سے بھی آگے الحمدللہ کارگزاری سے معلوم ہوتا ہے کہ کام چل رہے ہیں۔ خاص طور سے تروپتی کی جو کارگزاری آئی اس کے سے معاشی سلسلے میں وہاں جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ ابھی تک ہمارے یہاں بھی اس کی کوئی منظم شکل ابھی نہیں آئی ہے۔ تو ہمارا یہاں آنا اصل مقصد یہاں ملنا، آپ سے جڑنا، یہ سب خیرات کا تبادلہ ہے، خوبیوں کا لین دین ہے۔ یہ کوئی ہمارا وقت اس کے لیے نہیں آیا ہے کہ رہنمائی کریں۔ ہاں البتہ ہمارے اساتذہ ہیں جیسے مولانا صغیر صاحب ہیں، حضرت مولانا صغیر صاحب ہیں، اور اسی طرح مولانا رضا الرحمان صاحب ہیں، یہ ہمارے اساتذہ ہیں، ان سے البتہ ہم ضرور رہنمائی حاصل کریں گے۔ اس میں آپ بھی رہنمائی حاصل کریں گے، ہم بھی رہنمائی حاصل کریں گے۔ باقی اصل آنے کا مقصد تو یہی تھا کہ آپس کا جوڑ ہو، ایک دوسرے کی کارگزاری سنی جائے، اور جو فائدے ہیں، جو جہاں سے جو خیر مل رہا ہے ان خیر کو حاصل کیا جائے۔ اللہ نے ہمیں جو علم سے نسبت عطا کی ہے یہ بہت بڑی نسبت ہے، علم کی نسبت، اور اس سے بڑی اور کوئی نسبت نہیں ہے۔ دین کی نسبت، علم کی نسبت خاص طور سے اتنی بڑی نسبت ہے کہ اس سے بڑی اور کوئی نسبت نہیں ہے۔ باقی دنیا کی نسبت تو اللہ نے غیروں کو بھی دی ہے، اگر دنیاوی اعتبار سے نسبت کا حاصل ہونا یہ اللہ کے یہاں کوئی مقبولیت کی علامت نہیں ہے۔ اللہ تو قرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر غیروں کو خوب مال دیا جانے سے کمزور ایمان والوں کے اندر یہ کہیں بات پیدا نہ ہو جاتی کہ غیر ہونے کی وجہ سے مال مل رہا ہے، تو ہم غیروں کو اتنا مال دیتے تھے کہ ان کے چھت بھی، ان کے سیڑھیاں بھی، اور ان کے دروازے بھی سونے کے بنا دیتے ہیں۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، کہ ان کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سونے چاندی کے بنا دیتے۔ اگر دوسرے کمزور ایمان والوں کے بارے میں اندیشہ نہ ہوتا تو ہم یہ ان کے لیے کر دیتے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ دینی نسبت سب سے بڑی نسبت ہے، دنیاوی نسبت کوئی نسبت نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں جس ماحول کے اندر، جس ملک کے اندر پیدا کیا ہے، وہاں ہمارے اکابرین کی جو اللہ نے ہمیں اکابرین کی جو نعمت ہمیں دی ہے، یہ دوسرے علاقوں میں جانے سے، دوسرے باہر جانے سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنی بڑی اللہ نے ہمیں کتنی بڑی نعمت اکابرین کی شکل میں عطا کی۔ ہمارا ایک سفر جزیرۃ القمر ہوا تھا تقریباً 10-12 سال پہلے۔ 100% مسلمانوں کی آبادی ہے، 100% مسلمان ہیں۔ ہماری جماعت بھی تھی ہماری، بلکہ رمضان میں ہمارا وہاں پہنچنا ہوا، ابتدائے رمضان میں۔ پورے ملک 12 لاکھ کی آبادی کا ملک ہے، 100% مسلمان ہیں، لیکن کہیں پورے ملک میں کہیں تراویح نہیں ہوتی تھی۔ بس وہ چونکہ سلفی حضرات کا کچھ زور زبر وہاں پر ہے، تو 8 رکعت تراویح پڑھتے، جس میں قرآن پورا سننے کا رواج نہیں تھا، بلکہ سورۃ فاتحہ کے ساتھ آخری کی 10 سورتیں جو ہمارے یہاں تبلیغی جماعت میں نکل کر جس کی تربیت دی جاتی ہے، اسی طرح کے 8 رکعت کی نماز پڑھتے تھے۔ صرف مختصر سے 10-15 منٹ میں ان کی 8 رکعت ہو جایا کرتے تھے۔ پورے رمضان میں کہیں قرآن کا کوئی نظام نہیں تھا۔ ہماری جماعت میں ایک حافظ تھے، الحمدللہ پورا قرآن ہوا۔ تو وہاں کے ساتھیوں نے بتایا کہ پہلی مرتبہ ہم نے تراویح میں پورا قرآن سنا ہے، پورے 12 لاکھ کی آبادی کا ملک ہے۔ اس سے بڑی عجیب بات یہ تھی کہ رمضان گزرنے کے بعد اسی ملک کا ایک دوسرا جزیرہ ہے، وہاں ہم منتقل ہوئے۔ تو وہاں کا جو صدر ہے اس ملک کا، وہ مصر کا ایک عالم ہے، مصر کے عالم وہاں ان کو وہاں کی صدارت ملی ہے۔ ان کی طرف سے اعلان ہوا کہ اگر کوئی اس جزیرے میں حافظ ہو تو حکومت اپنے خرچ پر اس کو ہی عمرے کے لیے، اس کو حج کے لیے روانہ کرے گی۔ کمزور ملک ہے، معاشی اعتبار سے بالکل پسماندہ ملک ہے، تو وہاں حج کا خرچ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو 1 مہینے کے بعد ہم نے معلوم کیا کہ کوئی حافظ ملا نہیں ملا۔ تو 1 مہینے کے بعد دیکھا تو ایک حافظ بھی حکومت کو نہیں ملا۔ پورا ملک مسلمانوں کا ہے لیکن ایک حافظ نہیں ہے۔ پھر چند دنوں کے بعد بالکل بقرعید سے
1 مہینہ بھی کم نہیں تھا، اس وقت معلوم ہوا کہ ایک حافظ ملا ہے، اس کے جانے کا نظام ہوا ہے. تو ہم نے معلوم کیا کہ اس حافظ کو ملنا چاہیے. تو ساتھیوں نے اس حافظ کو لے کر آئے. حافظ صاحب کو بالکل نوجوان تھا. اس سے ہم نے معلوم کیا کہ حفظ کام کیا. تو اس نے بتایا کہ ری یونین میں کیا. تو ہم نے کہا کہ ری یونین میں حفظ کا کس طرح کا نظام ہے. تو انہوں نے بتایا کہ وہاں ہندوستان کے علماء نے ایک مدرسہ مکتب قائم کیا ہے، میں نے وہاں پر حفظ کیا ہے. تو پورا تقریباً 3 مہینے کا عرصہ گزرا. ایک حافظ نے جو ملا وہ بھی اللہ نے ہمارے بزرگوں کی توفیق سے، ان کی برکت سے رکھا. اسی طرح ایک سفر ہمارا اردو میں ہوا تھا. مستورات کی جماعت کی. ہم جب بھی جاتے تو ہم 2-3 ساتھی تھے، وہاں کے مدارس، وہاں کے علماء سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے تھے. ایک تو جماعت کا کام ہوتا ہے، اس سے ہٹ کر ہماری ایک جستجو ہوتی تھی. عجیب اتفاق کی ایک جگہ ہم نے مدرسہ دیکھا، ہمارے طرز پر چل رہا تھا. وہاں ہم پہنچے، وہاں کی کارگزاری لی. تو انہوں نے بتایا کہ تمہارے یہاں جو مکاتب کا، مدارس کا نظام ہے، وہ اس دور میں اللہ کی طرف سے خاص نعمت ہے. ہم عرب ملک میں ہیں، لیکن الگ سے ہمیں کوئی اسلامی تعلیم دینے کی کہیں اجازت نہیں ہے. اگر کچھ دینا بھی ہے تو اسکول کے نصاب کے تحت، اسی ماحول میں، اسی مغربی طرز کے انداز سے دینا ہے. ہٹ کر کچھ دیں گے تو پھر حکومت کی گرفت میں آ جائیں گے. اس کی وجہ سے اسلامی علوم کی حفاظت ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے. وہاں کے علماء کی یہ شہادت تھی. اتنا برا حال ہے، 36,000 صحابہ وہاں پر مدفون ہیں. غزوہ جو ہوا تھا، یرموک جو فتح ہوا تھا، جو آگے روم کی فتح کی جو بنیاد پڑی تھی، حضرت خالد بن ولید، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، ان سب کی خبریں وہیں پر ہیں. 36,000 صحابہ مدفون ہیں. جس علاقے میں وہ صحابہ کی خبریں ہیں، وہاں کی کارگزاری ہم نے خود لی. وہاں پر ہم نے ایک جماعت تشکیل کی، ان کو وہاں پر بھیجا. واپس آنے کے بعد 10 دن لگا کر ہم نے کارگزاری معلوم کی. تو یہ بات ہمیں کارگزاری میں بتائی گئی کہ 70 سال کی عورتیں، بوڑھی عورتیں ہیں، لیکن عربی زبان ہونے کے باوجود کلمات تک انہوں نے کبھی نہیں سنا ہے. تو محترم بزرگوں، دوستوں، علماء کرام ہیں. اللہ، ہم جس ملک میں کفرستان میں رہ کر کفر کے شعائر بظاہر بڑھ رہے ہیں، لیکن اللہ نے اس کے باوجود اسلام کی حفاظت کے جو اسباب ہم اس وقت پیدا کیے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے، اور اس سے ہمیں جو نسبت اللہ نے عطا کی ہے، اس سے اور بڑی کوئی نسبت نہیں ہے. اس سے بڑی کوئی نسبت نہیں. اس لیے ہم اپنے اللہ نے جو ہمیں یہ نسبت عطا کی ہے، اس پر ہم اللہ کے دل سے بھی، جذبات کے اعتبار سے بھی، عمل کے اعتبار سے بھی، اسی طرح کلمات کے اعتبار سے بھی ہم اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے. بڑوں کی بات ہے کہ عالم اللہ نے علم سے جو نسبت عطا کی ہے، اس میں 2 حیثیتیں ہیں. ایک، اللہ نے علم والا بنا دیا. علم والا بنا دینے کی وجہ سے ہماری جو ذمہ داری ہے وہ 24 گھنٹے کی ذمہ داری ہے. مدارس سے جڑنے کی وجہ سے، مکاتب سے جڑنے کی وجہ سے، کسی سوسائٹی سے، کسی ادارے سے جڑنے کی وجہ سے جو ہمارا معاہدہ ہوتا ہے 2 گھنٹے کا، 3 گھنٹے کا، یا 5 وقت کی نماز کا، یہ الگ، یہ معاہدہ ہونے کی حیثیت سے الگ ذمہ داری ہوتی ہے، وقتی ذمہ داری ہوتی ہے. لیکن اللہ نے جو ہمیں علم سے جوڑ دیا ہے وہ تو 24 گھنٹے کی ذمہ داری ہے. جس طرح ایک ملک کا سپاہی ہوتا ہے، جنگی حالات میں وہ وقت کا تابع نہیں ہوتا، وہ تو 24 گھنٹے اس کو سرحد کی حفاظت کرتے ہوئے نہ وہ سردی دیکھتا ہے نہ گرمی دیکھتا ہے. اس کو تو مستقل اس میں لگے رہنا ہے. اپنی نہ جان کی فکر ہوتی ہے نہ اپنے گھر کی وہ فکر کرتا ہے، کیونکہ اس وقت سرحد پر جان کا مسئلہ، پورے ملک کا مسئلہ پڑا ہوا ہوتا ہے. اسی طرح آج کے جو حالات ہے، جس طرح ارتداد پھیل رہا ہے، جس طرح ہمارے تشخص کو مٹانے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں، اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک جنگی حالات چل رہے ہیں. اس میں ہمیں 24 گھنٹے فارغ کرنا ہے. اللہ نے جو جوڑ رکھا ہے، جو اس کی شکلیں صورتیں پیدا کی ہیں، اس کے لیے ہم نہ اوقات کے پابند ہیں، نہ کسی ادارے کے وقت کے پابند ہیں، نہ کسی خاص حالات کے، خاص ماحول کے، خاص ادارے کے، خاص کسی بلڈنگ کے پابند ہیں، بلکہ تو ہمیں اسی سپاہی کی طرح 24 گھنٹے اس فکر کو ہمیں لینا ہے. اللہ نے ہمارے اکابر کے ذریعے سے یہاں ہندوستان میں دو طرح کے نظام چلائے ہیں. ایک تو مدارس سے اللہ نے ہمیں جوڑا ہے. مدارس بڑے مدارس ہیں جہاں ماشاءاللہ درس نظامی کا نظام ہے، آخر تک کی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں. اس کے ذریعے سے تو علوم جو فرض کفایہ کے درجے کے جو علوم ہیں اس کی حفاظت ہو رہی ہے. اسی طرح اللہ نے ہمارے اکابر کو جو مکاتب کا نظام ان کے ذہنوں میں ڈالا ہے، اس کے ذریعے سے تو فرض کفایہ نہیں بلکہ فرض عین کی حفاظت کا ذریعہ ہوتا ہے.
مکاتب میں جو ہمارے پاس طلبہ بچے پڑھنے آ رہے ہیں ان کو تو فرض کفایہ سے بڑھ کر فرض عین کی ضرورت ہے. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں وہ جب تک ان معلومات ان امور کو نہیں جانے گا پھر وہ ان کو ادا بھی نہیں کر سکتا. مکاتب کے ذریعے سے فرض عین کی حفاظت کا جو نظام ہے اس نظام کے تحت ہم اپنے آپ کو 24 گھنٹے کا سپاہی سمجھتے ہوئے ہمیں اس میں لگنا ہے. اس کے علاوہ اللہ نے امامت کی ذمہ داری ہم پر ڈالی ہے. امامت کے ذریعے سے تو پورے مسجد کے اطراف کی آبادی جتنی ہے، چاہے وہ چھوٹے ہو، چاہے وہ بڑے ہو، چاہے وہ درمیانی عمر کے ہو، چاہے زندگی کے بڑے شعبوں سے تعلق رکھتے ہو، لیکن ان سب کی اعتقاد کی، ان سب کے عقائد کی، ان سب کے اعمال کی، ان سب کی عبادتوں کے ہم ذمہ دار ہیں. اگر اس میں بگاڑ آ رہا ہے تو پھر گویا ہم اپنی ذمہ داری سے، ہماری ذمہ داری کی ادائیگی میں کمزوری ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں. جتنے فتنے آج پھیل رہے ہیں ان کو جو میدان خالی ملا ہے اسی وجہ سے کر رہے ہیں. اگر میدان یہ خالی نہ ملے، ہماری محنتیں، ہماری کوششیں، ہماری فکریں اگر زندہ رہیں، اس پر ہم کام کرتے رہیں، تو پھر کسی خالی بھرے ہوئے میدان میں کوئی اپنی سواری نہیں دوڑا سکتا، کوئی اپنے خیالات نہیں چلا سکتا. آج یہ فتنے جو ہیں وہ دراصل ہماری اپنی کمزوری کی وجہ سے ہیں. اس میں میں کسی خاص کو خطاب کر کے نہیں بلکہ پوری ہماری برادری اس کی ذمہ دار ہے. جب تک ہمارے علماء، ہمارے اپنے اس سلسلے میں فکر مند نہیں ہوں گے اس وقت تک یہ فتنے کبھی ختم نہیں ہو سکتے. ان فتنوں کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم میدان کو خالی چھوڑنا ہی نہیں ہے. عورتوں کے ذریعے سے کتنے فتنے پھیل رہے ہیں. تفسیر کے نام پر انٹرنیٹ کے ذریعے سے، آن لائن کلاسز کے ذریعے سے ہماری عورتیں اندر سے وہ کھوکھلی ہوتی جا رہی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا. آن لائن کے ذریعے سے غیروں سے ان کے جو تعلقات ہو رہے ہیں، چیٹنگ کے ذریعے سے جو غیروں کے ساتھ تعلقات ہو رہے ہیں، وہ سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ اتنے بڑے گھرانوں میں ایسا ہو سکتا ہے. ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ہمارا ایک ادارہ ہے اصلاح البنات، مشہور ادارہ ہے، آپ نے نام سنا ہوگا. ایک مرتبہ وہاں پر میٹنگ ہوئی تھی. مولانا الیاس صاحب ندوی جو بھٹکر کے رہنے والے ہیں، مشہور عالم دین ہیں، وہ بھی تشریف لائے تھے کہ لڑکیوں کی جو ارتداد کی جو وبا چل رہی ہے اس سلسلے میں مشورے کے لیے چند علماء کو جوڑا گیا تھا. تو وہاں پر بات ہوئی، انہوں نے ایک ڈاٹا پیش کیا، تفصیلات پیش کی کہ اتنی بچیاں جا رہی ہیں. تو بعض علماء نے اس کا انکار کیا، کہا کہ اس طرح کی باتیں مت پھیلاؤ، یہ غیروں کی طرف سے پھیلائی جاتی ہیں، اس کی حقیقت نہیں ہوتی. جائزہ لیا گیا، وہیں پر پھر اختلاف بھی ہوا. ہم نے اپنے مدرسے کے اطراف، لڑکیوں کے مدرسے کے اطراف میں جائزہ لیا تو قریب میں 6 بچیاں ہماری اپنی دیندار گھرانوں کی، دین سے تعلق رکھنے والوں کی 6 بچیاں غیروں کے ساتھ جا چکی تھی. مدرسے کے اطراف کے اپناف کی بات بتا. تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. جب غیر گھروں تک پہنچے تو اتنا تعجب ہوا کہ ایسا ہو سکتا ہے. تو بہرحال ایسی صورت میں جیسے کہ میں نے کہا کہ جنگی حالات چل رہے ہیں، تو جس طرح سپاہی فارغ ہوتا ہے اس طرح ہر میدان میں ہمیں فارغ ہونا ہے. اور خاص طور سے ہندوستان کے جو حالات ہیں، اس اگرچہ کہ اہل علم کی جو ذمہ داری ہے، خاص طور سے وہ علم کی حفاظت، علوم کے پھیلانے کے سلسلے میں سب سے پہلی ذمہ داری ہے. لیکن ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، اس ملک میں جب تک ہم عوام الناس سے، خاص طور سے غیروں سے اپنے تعلقات کو استوار نہیں کریں گے تو ہمارا اپنا اسلامی تشخص، اس کا وجود بھی مشکل ہو جائے گا. آج آپ کا اپنا پڑوس ہے بنگلور، اس کا حال یہ ہے کہ فجر کی نماز جو مئیت میں دی جا رہی تھی وہ اب بند ہے. ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے 8-10 سال پہلے ایسے حالات ہو سکتے ہیں. لیکن آج کہیں بھی کرناٹکا میں فجر کی اذان مئی سے نہیں دی جا سکتی. مئی سے دینا بند ہے. آگے چل کر خدا نہ خواستہ اور کیا حالات پیدا ہو جائیں اللہ جانے. یو پی جہاں ہندوستان میں سب سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں، وہاں 5 وقت کی نمازیں مئی میں دینا بینڈ ہے. اس وقت کہیں اذان نہیں دی جا سکتی. تو اس طرح کے حالات، ارتداد کس طرح پھیلتا ہے، حالات کس طرح بگڑتے ہیں، سمجھ میں ہی نہیں آتا. بالکل وہ کنچوے کی چال کی طرح آہستہ آہستہ فتنے چل پڑتے ہیں. اس میں اگر توجہ نہ ہو تو پھر اور نظام بگڑتے چلے جاتا ہے. اس لیے فتنوں کی ارتداد کے سلسلے میں خاص طور سے نئے جو فتنے آ رہے ہیں، جیسا کہ ختم نبوت کے سلسلے میں موجودہ فتنہ چاہے شکیل بن حنیف کا ہو یا پھر قادیانیت کا فتنہ ہو، پتہ ہی نہیں چلتا. ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہتے ہیں، لیکن وہ یہ انٹرنیٹ کی وبا کی وجہ سے ان کے عقائد بدل چکے ہوتے ہیں. خود ہمارا اپنے مسجد کا واقعہ ہے، اور روزانہ ایک ساتھی ہے جو روزانہ فجر کی نماز میں اول صف میں رہتا ہے. اول صف میں ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے. تعلیم ہوتی ہے تو اس تعلیم میں بیٹھتا ہے. تو اجتماع کی محنت کے سلسلے میں اس کے پاس جانا ہوا تو جیسے جا کے الگ سے ملاقات کیے تو وہ
خطیب صاحب پر مفتی اسلم صاحب وہاں کے خطیب ہیں، ان پر وہ ایک دم رقیق حملے کر رہا ہے کہ ہمیشہ صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اور دیگر صحابہ کا تذکرہ کرتے ہیں، حضرت علی وغیرہ کا تذکرہ ہی نہیں کرتے ہیں۔ مجھے تعجب ہوا، میں نے پوچھا کہ تم کیا پڑھتے ہو، کیا نہیں دیکھتے ہو؟ تو انہوں نے کچھ ویب سائٹ نکال کر دکھائی تو دیکھا کہ پورا شیعہ کے اندر سے اس کا پورا عقیدہ شیعہ کا ہو چکا ہے، تو دل بدل چکا ہے۔ باقی اس کا ڈھانچہ تو یوں ہے، مسجد کی نماز میں بھی آ رہا ہے، فجر کی نماز میں اول صف میں امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، لیکن ارتداد اس طرح گھس چکا ہے کہ آدمی صبح کی حالت میں ایمان والا تو شام ہوتے ہوتے کفر۔ یہ بالکل اس کے گویا نظارے ہمیں دیکھنے پڑتے ہیں۔ تو یہ شہر ہی کا نہیں بلکہ سارا حال، سارے علاقے کا حال اسی طرح ہو رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں ہماری اور ذمہ داریاں بڑھتی ہیں۔ حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، جو ڈھابیل کے شیخ الحدیث بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت علماء کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ امانت داری کا، اپنی ذمہ داری سے احساس نہ ہونے کا مسئلہ ہے۔ ہر ایک کو علم حاصل ہے، معلومات ہے، لیکن اپنی جو ذمہ داری ہے اس کے ادا کرنے میں سب سے زیادہ کوتاہی علماء سے ہوتی ہے۔ حضرت کہتے ہیں کہ مدرسے کا مدرس ہے، اس کا وقت طے ہوتا ہے، پہنچتے پہنچتے 5-10 منٹ تو لیٹ ہو ہی جاتا ہے۔ نماز کے وقت میں امام ہے، نماز کے وقت میں آخری وقت میں پہنچتے ہیں۔ یہ ہمارے اپنوں کی بات ہے، ہماری اپنی پارٹی ہے، اس لیے میری باتوں کو آپ اپنی طرف نہ لیں۔ ایک عمومی حال جو بنا ہوا ہے ہمارا، وہ حضرت نے اس کی طرف نشاندہی کی۔ ہم امامت کر رہے لیکن آخری وقت میں پہنچتے ہیں۔ حضرت کہتے ہیں کہ اگر امام صاحب 10-15 منٹ پہلے پہنچے، نوافل کا اہتمام کرے اور پھر نماز کو قائم کرے تو اس کا جو اثر ہوگا وہ آخری وقت میں پہنچنے سے ہرگز نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہر عمل کا اثر ہوتا ہے، دیر سویر وہ ظاہر ہو کر رہتا ہے۔ تو ہم اپنی ذمہ داری کے سلسلے میں جتنا زیادہ حساس ہوں گے، اتنا ہی زیادہ ہمارے لیے بھی اور ساری امت کے لیے بھی، ہمارے سارے مسلموں کے لیے بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ مکتب کی ذمہ داری ہے تو ہم خود 5-10 منٹ ابتدا کرتے کرتے گزار دیتے ہیں۔ مدرسے کی ذمہ داری ہے، تعلیم تدریس سے متعلق ہماری ذمہ داری ہے، تو گھنٹہ شروع ہونے سے 5-10 منٹ پہلے پہنچنے کے بجائے کھڑے 5 منٹ گزار دینا عام بات ہے ہمارے مدرسوں کی، یہ عام بات ہے۔ تو حضرت کہتے ہیں کہ یہ سب ذمہ داری اور خیانت ہے۔ سب سے پہلی چیز جو اس امت میں فتنے کی شکل میں اتاری جائے گی وہ امانت کا ختم ہونا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، غالباً مسلم کی روایت ہے کہ میں نے دو باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ سب سے پہلے ایک بات یہ آپ نے پہلے فرمائی کہ سب سے پہلے امانت لوگوں کے دلوں کے تہ میں اتاری جائے گی۔ ان الامانۃ نزلت فی جذور القلوب ثم علم القرآن ثم علم السنہ۔ تو سنت پر عمل کا جو قوت ہے، قرآن پر عمل کرنے کی، قرآن کے احکام پر عمل کرنے کی جو قوت ہے وہ امانت کی ذمہ داری کی وجہ سے بعد میں آئی ہے۔ پہلے جب تک ذمہ داری کا احساس نہیں ہوگا، امانت ایمان کو بھی کہا گیا ہے اس حدیث کے اندر، ایمان کے علاوہ ایمان کے جو شعبے ہیں امانت اور ذمہ داری کا احساس، اس کو بھی اس کا مصداق قرار دیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ چیز آئی، پھر قرآن پر بھی عمل ہوا، حدیث پر بھی عمل ہوا، لیکن جب آگے غفلت طاری ہوگی، کوتاہی ہوگی تو سب سے پہلے اسی چیز کو اٹھایا جائے گا۔ بلکہ حدیث کے اندر کہا گیا کہ ذمہ داری کا احساس کا نہ ہونا ایمان کے کمال کے نہ ہونے کی دلیل ہے۔ لا ایمان من لا امانت لہ، اس کا ایمان کامل ہی نہیں جس کے پاس امانت نہیں۔ ولا دین من لا عہد لہ، جس نے معاہدہ کیا اور پھر اپنے معاہدے کو پورا نہیں کر رہا ہے، اس کا دین کامل نہیں ہے۔ تو دونوں اعتبار سے کہ ہم کو اللہ نے نسبت دے دی ہے، اس نسبت کے اعتبار سے بھی ہم 24 گھنٹے کے ذمہ دار ہیں، اور پھر جو ہم نے کسی ذمہ داری کو اپنے اوپر لے لیا ہے، مدرسے کی ہو، مکتب کی ہو، امامت کی ہو، یا پھر کسی اور ادارے سے وابستگی کی ہو، ہم نے ایک جو معاہدہ کر لیا ہے، یہ اجارے کا معاملہ ہے، اس اجارے کے معاملے کے تحت اس عہد کو پورا کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے۔ تو دونوں اعتبار سے ہم عہد کے پابند ہیں، امانت کی ادائیگی کے پابند ہیں۔ اس میں جب کبھی کوتاہی آتی ہے تو پھر یہ سب مسائل ہوتے ہیں۔ امت کا کچھ عام مجمع بھی اگر کسی چیز پر جم جائے تو اللہ کی مدد ضرور نازل ہو کر رہتی ہے۔ اس امت کے ساتھ اللہ کا یہی معاملہ ہے۔ یہ علماء کا اگر مجمع اپنی ذمہ داری کو اپنے اوپر لے لے اور پھر اللہ کی مدد نہ آئے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، بالکل ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ موجودہ حالات میں جیسا کہ بات بتائی گئی کہ جو غیروں کے حال کے اطراف اپناف میں رہنے کی وجہ سے ان کے درمیان جو دوری پیدا کی جا رہی ہے، ان کے خلاف ان کے دلوں کے اندر اسلامی شعار کے بارے میں، اسلامی تشخصات کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں
جو غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں اس کے لیے الحمدللہ ہمارا اکابرین نے اب سے ہی 50-60 سال سے اس کی محنت کر رہے ہیں، اس کے اچھے نتائج کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ حضرت مولانا علی میاں نبوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تحریک ہے، بیان انسانیت کی جو تحریک ہے، وہ کوئی نئی اب کی تحریک نہیں ہے، 970 کی شروع کی کردہ بلکہ 960 کے 70 کے درمیان شروع کردہ تحریک ہے۔ جب یہ حالات اس طرح کے بگڑے تھے تو حضرت نے اس وقت اس کو شروع کیا تھا۔ ملک کی تقسیم کے جو حالات تھے وہ آج کے حالات سے بھی بدتر حالات تھے، لیکن الحمدللہ اس تحریک کے نتیجے میں جب حضرت نے کچھ کام کیا تو اس کے اچھے فوائد آئے، مسلمانوں کا جمنا بھی آسان ہوا۔ جس ملک سے اسلام کے ختم کرنے کی تقریباً پوری کوششیں ہو چکی تھی، الحمدللہ اللہ نے ہمارے اکابرین کی برکت، ان کی محنتوں کی، ان کی کوششوں کے نتیجے میں اللہ نے پھر ہمیں یہاں پر جمنے کی توفیق عطا فرمائی۔ غیر دوسرے ممالک میں جانے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے صرف ہندوستان کے اندر اسلام کو باقی نہیں رکھا، بلکہ دوسری جگہ اسلام کی بقا کے لیے اللہ نے ہندوستان کے علماء کو چنا ہے۔ اتنا اللہ نے ہمارے اکابرین سے کام لیا ہے، تو آج بھی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اسی کے تحت الحمدللہ ہمارے جو ساتھی ہیں جو مکاتب سے بھی جڑے ہوئے تھے، مدارس سے بھی جڑے ہوئے تھے، ہمیں 1.5-2 سال پہلے ہم بیٹھ کر آپس میں اس سلسلے میں کچھ مشورے کرتے رہے اور کچھ چیزوں پر کام کرنے کو ہم نے سوچا۔ وہ تقریباً تمام باتیں یہاں بھی پائی جا رہی ہیں۔ 4-5 چیزیں ہم نے سامنے رکھ کر اس کو کام کرنے کو سوچا تھا۔ مدارس مکاتب کے علاوہ ایک تعلیمی سلسلے میں کام کرنا، تعلیم کے سلسلے میں مکاتب کا قیام ہے، اور اسی طرح بڑے علاقے ہیں، کوئی وہاں پر دینی مدرسہ نہیں ہے تو دینی مدرسے کا قیام ہے، اور جن علاقوں میں مدارس تو ہیں لیکن مکاتب کی ضرورت ہے، وہاں مکاتب کا نظام نہ ہو تو وہاں پر مکاتب کو قائم کرنا، یہ ہم نے سوچا تھا۔ اور اس کے علاوہ تعلیمی نظام کے تحت ایک تو عصری علوم کا بھی ہم نے سوچا، اور اسی کے ساتھ عصری علوم میں جہاں مسلم مینجمنٹ اسکول ہیں وہاں پر مکاتب کے قائم نہ ہو، مکاتب اگر نہ ہو تو وہاں پر مکاتب قائم کرنے کا نظام شروع کرنا، اور اگر مسلم مینجمنٹ اسکول نہیں ہیں تو پھر وہاں ہمارے جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کی تعلیم کا کیا نظام ہو سکتا ہے، اس سلسلے میں ہم نے غور و فکر کیا اور کچھ کام اس کے سلسلے میں آگے بھی بڑھا ہے۔ اس کی تفصیلات انشاءاللہ مولانا عمر فاروق صاحب بیان کریں گے۔ مدارس کے اسکولز کے تعلق سے انہوں نے بہت اچھا کام اپنے علاقے میں کیا، اس کی کارگزاری ہمارے سامنے بار بار آتی رہی، انشاءاللہ اس کو پیش کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم نے مدارس کے کام کے علاوہ معاشی اعتبار سے کچھ کام ہم نے سوچے ہیں، اسی طرح طبی میدان میں کچھ کام کرنے کا ہم نے سوچا ہے، چونکہ یہ تفصیل انشاءاللہ معاشی ہو، طبی ہو، اسی طرح قانونی میدان کے اندر، چونکہ آج کل حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، غیروں کی طرف سے خواہ مخواہ مسلمانوں کو اٹھایا جا رہا ہے، تو قانونی جو پیچیدگیاں ہوتی ہیں، قانونی اعتبار سے ہم اپنے حقوق کو کس طرح حاصل کرنا ہے، اس سلسلے میں بھی ہم غور و فکر کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں بڑے جو لائرز ہوتے ہیں ان سے ان کے سامنے اپنے مسائل کو رکھنا اور پھر ان سے رہنمائی حاصل کرنا، اس طرح 4-5 کام ہیں، معاشی ہے، طبی ہے، تعلیمی ہے، اور اس کے علاوہ قانونی ہے، اور اس کے علاوہ رفاہی کاموں سے متعلق کے کچھ امور ہیں، اور خاص طور سے رفاہی کام میں جو حضرت مولانا تشریف لائے ہیں جو بیان انسانیت کے تعلق سے ہے، اس تعلق سے ہم 1.5-2 سال سے ہمارا بھی بیٹھنا اٹھنا ہوتا رہا، کمی پیشی تو ہوتی رہی، کبھی اس میں کوتاہی بھی ہو جایا کرتی تھی، لیکن الحمدللہ چھوٹا یعنی کچھ جس طرح تھوڑا مل کر بہت کچھ ہوتا ہے، اس طرح الحمدللہ تھوڑا بہت کچھ کام بھی ہوتا رہا۔ یہاں بھی ہم اسی لیے پہنچے تھے کہ آپ کے یہاں جو کام ہو رہا ہے اس کو ہم حاصل کریں، ہم اس کو سیکھیں، اپنی طرف اس کو چلانے کے لیے کیا اس کے اسباب ہو سکتے ہیں، اس کے کیا ذرائع ہو سکتے ہیں، اس کو معلوم کریں، اس لیے ہم یہاں پر پہنچے تھے۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں جیسا کہ بتا کہ تفصیلی کام جو ہے معاشی وغیرہ کے تعلق سے مولانا صاحب اللہ کے سامنے بات کریں۔